اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 10 آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے اس میں بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں جب بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اولاد اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی، نعمتیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ تمام نعمتیں اس کا تذکرہ فرمانے کے بعد اب ان کو بتا رہے ہیں کہ کیا کیا تم پر فرض تھا، تم نے پھر کیا کیا کیا، تم نے کیا ناشکریاں کی، کیا نافرمانیاں کی۔ تو اس میں جو ہے اس باب میں بھی رکوع میں وہی تذکرہ آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے اس میں ان کو آپس میں خانہ جنگی سے منع کیا گیا تھا، ان کو وطن سے ایک دوسرے کو ملک بدر کرنے سے منع کیا گیا تھا، اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر تم اپنے ساتھیوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو کسی کی قید و بند میں دیکھو تو ان کو چھڑوانا ہے۔ تو ان کو وہ دو جو تھے، وہ پہلے دو حکم ان کی تو وہ نافرمانی سرعام کرتے تھے، قتل بھی کرتے تھے ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے کے جو ہے وطن سے نکالتے بھی تھے، ملک بدر بھی کرتے تھے، ان کو اپنے علاقہ بدر بھی کرتے تھے۔ لیکن تیسرا ان کو حکم جو تھا آسان لگا، اپنی قوم کے کسی بندے کو قید و بند میں دیکھتے تو وہ اس کو فدیہ دے کر چھڑا دیتے تھے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا جو چیزیں تم کو آسان لگتی ہیں اس پر تم ایمان لاتے ہو، جو تمہیں مشکل یا تمہارا دل اس پہ ہوتا ہے تو وہ یعنی کہ گراں گزرتی ہیں، تم پر بھاری لگتی ہیں، تو تم اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو آج ہم اس کا وہ پڑھیں گے کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیل، اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاق کا وعدہ بنی اسرائیل اولاد یعقوب سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہ کرنا اللہ کے سوا کسی اور کی، کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ وذی القربیٰ احسان، وذی القربیٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یعنی کہ جو خون کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ والیتامیٰ، اور جو بن باپ کے بچے ہوں، مطلب جن کے باپ فوت ہو چکے ہوں، تو ان یتیموں پر بھی ہے تم نے شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے۔ والمساکین، اور جو غریب مسکین ہوں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے جو ہے وقولوا، اور کہنا ہے للناس، لوگوں سے حسنا، اچھے طریقے سے بات، یعنی کہ اخلاق سے پیش آنا ہے، حسن طریقے سے بات کرنی ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ صرف یہ دیکھیں، یہ سارا احکامات جو ہے یہ ہماری شریعت محمدیہ میں بھی یہی سارا کچھ ہے۔ تو یعنی کہ یہ جو احکامات ہیں یہ ڈے ون سے آ رہے ہیں تمام انسانیت پر ایک طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے حسن خلق سے پیش آنا، اخلاق سے پیش آنا۔ یہ نہیں ہے کہ جو ویل آف ہوں ان کو تو جھک جھک کے ملیں، اچھے طریقے سے ملیں، حسن خلق وہاں پر ہو، لیکن جو غریب ہوں تو ان کو انسان ہی نہ سمجھے۔ ہر انسان سے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور تم لوگوں سے جو ہے وہ اچھے طریقے سے، حسن خلق سے یعنی کہ پیش آنا ہے، اچھے اخلاق سے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُم، یعنی کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ثُمَّ، پھر تَوَلَّیْتُم، تم پھر گئے، یعنی کہ تم نے ان چیزوں پر عمل نہ کیا، تم پھر گئے۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنکُم، مگر تھوڑے سے تم میں سے، یعنی کہ تھوڑے سے تم میں سے جو تھے وہ ایمان پر رہے، وہ اس پر بھی ایمان لائے، تورات پر بھی ایمان لائے، اور جب شریعت محمدی آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو قرآن پر بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ لوگ ایمان لائے، لیکن الا قلیل، وہ بہت تھوڑے سے تھے، منکم، تم میں سے۔ وانتم معرضون، اور تم تھے منہ پھیرنے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اخذنا مطلب لیا ہم نے، وَإِذْ، اور جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے وعدہ، لا تسفکون، کہ تم نہیں بہاؤ گے، دماءکم، خون ایک دوسرے کا، یعنی کہ تم آپس میں خانہ جنگی نہیں کرو گے، خوریزی نہیں کرو گے ایک دوسرے کی۔ ولا تخرجون، اور تم نہ نکالو گے، انفسکم، اپنوں کو، ان کے اپنی قوم کے لوگوں کو، اپنوں کو جو ہے وہ ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، ان کو ان کے وطن سے، من دیارکم، ان کے گھروں سے، یا ان کے وطن سے جو ہے ان کو ان کے علاقے سے نہیں نکالو گے، ان کے اس طرح کے کام نہیں کرو گے کہ وہ تمہارے سے تنگ ہو کر جو ہے ملک چھوڑ جائیں، جگہ چھوڑ جائیں۔ یعنی کہ
ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی کو لڑائی کرتا ہے، نکال بار کھڑا کرتا ہے، تو ان کی یہ چیزیں بھی تھیں، اور دوسری یہ چیزیں کچھ انسان جو ہوتے ہیں ان کے اخلاق اس طرح برے ہوتے ہیں ہمسایوں کے یا ساتھ رہنے والوں کے یا اپنی قوم کے، تو انسان جو ہے ان کے شر سے بھی جو وہاں سے چلا جاتا ہے، یعنی کہ ایک جگہ سے چھوڑ کے دوسری جگہ جا کے وہ ہوتا ہے رہائش پذیر۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں وہی دونوں چیزیں فرما رہے ہیں کہ تم آپس میں خون بھی نہیں بہانا اور تم کو ان کے گھروں سے بھی نہیں نکالنا، یعنی کہ اس طرح کے اعمال نہ پیش کرنا کہ وہ تم سے تنگ ہو کر یا تم انہیں خود سے یعنی کہ ان کو نکال دو ان کے گھروں سے، ان کے وطن سے، ان کے علاقے سے ان کو۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، یعنی کہ تم نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ ہاں ہم ایسے کریں گے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ ثم وانتم تشہدون، اور تم اس بات پر گواہ ہو، یعنی کہ تمہاری تورات میں یہ چیز ہے کہ تم نے اس کا اقرار کیا کہ ہم یہ کام کریں گے اور تم اس بات پر گواہ ہو۔ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم اے فلاں، یعنی کہ پھر تم اے لوگو، اے یہودیو، تقتلون، تم قتل کرتے ہو، انفسکم، اپنوں کو، ایک دوسرے سے لڑتے ہو، وتخرجون، اور تم نکالتے ہو، فریقاً، ایک فریق کو یا ایک گروہ کو، منکم، اپنوں میں سے، من دیارکم، من دیارہم، ان کے گھروں سے۔ اس میں یہ ہے کہ اہل مدینہ میں نا دو قومیں آباد تھیں انصار کی، اوس و خزرج، تو یہ آپس میں دشمن تھے، مطلب ان کی آپس میں لڑائی رہتی تھی ہر ٹائم، اور کبھی کبھار جو ہے نوبت وہ قتال پہ ان کے آ جاتی تھی۔ تو اسی طرح مدینہ کے گرد و نواح میں یہودیوں کے بھی دو قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنی نذیر۔ تو اوس جو تھا، بنو قریظہ جو تھی وہ اوس کی، یعنی کہ بنو قریظہ جو تھا قبیلہ وہ اوس کا دوست بنا ہوا تھا، اور اسی طرح خزرج جو ہے وہ بنی نذیر کا، ان کا آپس میں دوستیاں تھیں۔ پھر جب یہ آپس میں لڑتے تھے تو ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، یعنی کہ اپنی قوم کے خلاف۔ تو اسی طرح جب ظاہر ہے کہ جب بنو قریظہ کے قتل میں اور اخراج میں بنو نذیر کا بھی ہاتھ ہوتا تھا، اور اسی طرح اگر یہودیوں کی دونوں جماعتوں میں سے کوئی جنگ میں قید ہو جاتا تو ہر جماعت اپنے دوستوں کو جو ہے مال پر راضی کر کے اس قیدی کو رہائی دلاتے تھے۔ اور کوئی پوچھتا تھا ایسے، کوئی اگر پوچھتا کہ ایسے کیوں کرتے ہو، تو ان کا جواب ہوتا کہ ہمیں جو ہے واجب ہے ہم پر قیدیوں کو رہائی دلانا، تو ہمارے یہ بھائی ہیں ایک طرح سے، تو ہم تو ان کو چھڑوائیں گے۔ تو اس میں جو ہے آ رہا ہے کہ تظاہرون، کہ ان کی مدد کرنا، یعنی کہ اس میں وہ تذکرہ جو ہے، ذکر جو ہے وہ اس سے اوس و خزرج کا ہے کہ تم ان کے مخالف قوموں کو، بنو قریظہ اور بنی نذیر، یعنی کہ ایک دوسرے کے مخالف جو تمہارے ہیں قومیں، ان کے تم مدد کرتے ہو، اور اپنوں کو جو تو ہے تم وہ کرتے رہتے ہو، قتل بھی کرتے ہو، نکالتے بھی ہو، پھر ان کو چھڑواتے بھی ہو۔ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم اے فلاں، اے لوگو، اے یہودیو، تقتلون انفسکم، تم قتل کرتے ہو اپنوں کو، وتخرجون، اور نکالتے ہو، فریقاً، ایک گروہ کو، منکم، اپنوں میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، یعنی کہ ان کو وطن بدر کرتے ہو، ان کو گھر سے نکالتے ہو۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم مدد کرتے ہو ان کے خلاف، یعنی کہ جو ان کے دشمن ہوتے ہیں ان کے خلاف قوموں کی مدد کرتے ہو، بالاسم، گناہ کے ساتھ، والعدوانی، اور زیادتی کے ساتھ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بنا فرمانی کرتے ہو، گناہ ہوتا ہے اس پر تمہیں، اور والعدوان، اور رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، تو تم وہ زیادتی بھی کرتے ہو، یعنی کہ حقوق العباد کی بھی تم خلاف ورزی کر رہے ہو، اور حقوق اللہ کی بھی تم خلاف ورزی کر رہے ہو، تم مدد کرتے ہو ان کے خلاف، یعنی کہ دوسری قوموں کی مدد کرتے ہو ان کے خلاف، عدوان، گناہ کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ، اگر آئے، مطلب اور، این آئے، یاتوکم، مطلب اور، وَإِن يَأْتُوكُمْ، یاتوکم، آئے تمہارے پاس، اور اگر آئے تمہارے پاس، اسارا، کوئی قیدی بن کر، جن میں سے پھر اگر کوئی قیدی بن کر آئے جن کو تم نے نکالا ہوتا ہے، تو فادوہم، تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو، پھر تمہیں رحم دلی آ جاتی ہے، پھر انسانیت آ جاتی ہے تمہارے اندر۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور وہ حرام ہے تم پر، یعنی کہ علیکم، تم پر، اخراجہم، ان کا وطن سے نکالنا، ان کا گھروں سے نکالنا، ان کا گھروں سے نکالنا، یہ تمہارے شر سے ان کے نکلے، تمہاری وجہ سے نکلے، تم نے ان کو نکالا، ان کا نکالنا ہی وطن سے یا گھروں سے تم پر حرام ہے، یعنی کہ تم یہ کام کرتے ہو اور تم پھر ان کو چھڑاتے ہو فدیہ دے کر۔ افتؤمنون ببعض الکتاب،
کیا تم ایمان لاتے ہو بعض کتاب پر، یعنی کہ بعض حصے کو تم مانتے ہو جو تمہیں آسان لگتی ہے، اس چیز کو تم مان لیتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ اور تم انکار کرتے ہو بعض حصے کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بعض احکامات کو تم مانتے ہو اور بعض کا تم انکار کرتے ہو۔ جس طرح اب ہمیں قرآن کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، جو ہمیں چیزیں آسان لگے ہم اس کو فالو کر لیتے ہیں، اور جو چیزیں ہمیں مشکل لگے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں پر اللہ رحم کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے اور ہم پر جو ہے توفیق دے کہ ہم اللہ کے راستے پر چلیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے کام جو ہے نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے بہت سخت نفرت ہے کہ بعض کتاب پر، یعنی کہ بعض احکامات کو مان لینا اور بعض جو ہیں جو مشکل لگے ان کا انکار کر دینا۔ اللہ فرماتا ہے جو بھی ایسے کام کرے گا تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ فما جزاؤ، کیا سزا ہے، من یفعل ذلک منکم، کیا سزا ہے، من یفعل جو بھی کرے گا، ذالک منکم تم میں سے یہ کام جو بھی کرے گا، یفعل کرے گا، الا خزی مگر اس کے لیے رسوائی ہے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، ٹھیک ہے، دنیا کی زندگی میں ایسا شخص، ایسے لوگ رسوا ہوں گے۔ ویوم القیامتی اور قیامت کے دن، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی طرف اشد العذاب، اشد سخت عذاب، اور قیامت کے دن سخت عذاب میں لوٹائے جائیں گے۔ وما اللہ بغافل اور نہیں ہے اللہ بے خبر، عما اس چیز سے، تعملون جو تم عمل کر رہے ہو، اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ کون ہوتے ہیں؟ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید کر لیا ہے دنیا کی زندگی کو، بالآخرتی آخرت کے عوض، انہوں نے یعنی کہ ساری کچھ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، یعنی کہ وہ یہی سب سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ جو ہے دنیا ہے، ہماری نام روشن ہو دنیا میں، ہماری عزت ہو، ہمارے تعلقات خراب نہ ہوں، ہم جو ہیں سب سے اونچے ہوں، ہماری اتھارٹی ہو سب پر، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید کر لیا ہے دنیا کی زندگی کو، بالآخرتی آخرت کے عوض، یعنی کہ آخرت کو انہوں نے نہیں دیکھا، آخرت کے انجام کو انہوں نے نہیں دیکھا، کیونکہ اگر وہ دیکھتے تو وہ پھر ڈرتے اللہ تعالیٰ سے، اس کا حکم مانتے۔ فلا یخفف، اللہ فرماتے ہیں نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے، بالکل ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے، العذاب عذاب، فلا یخفف عنہم العذاب اور ان سے نہیں ہلکا کیا جائے گا عذاب قیامت کے دن، ولا هم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی اور ان پر عذاب بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔